أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسیٰ علیہ السلام اپنی 10 سال کی مدت مہر کی مدت پوری کر کے مصر کے لیے نکلے، اور جب موسیٰ علیہ السلام مصر کے راستے میں جا رہے تھے تو اللہ کے کلام سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ راستہ بھٹک گئے. پھر انہوں نے ایک آگ جلتی ہوئی دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں وہاں آگ لے کر آتا ہوں اور ممکن ہے کہ وہاں سے میں کوئی خبر بھی لاؤں، یا وہاں اگر کوئی موجود ہو تو اس سے راستہ پوچھ لوں. اسی مقصد کے تحت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جاتے ہیں. اس جگہ کو اللہ رب العالمین نے وادی طویٰ کہا ہے، اور دوسری جگہ اس کو ایکسپلین کیا کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيَّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ اور طور کے مغربی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ کو احکام کی وحی پہنچائی تھی تو نہ تم موجود تھے اور نہ دیکھنے والوں میں سے کوئی موجود تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وادی میں تھے اس وادی کا نام طویٰ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ جنوب کی طرف تھا اور وہ درخت آپ کی دائیں طرف یعنی کہ مغرب کی سمت تھا. اس مقدس وادی طویٰ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور کلام کے مقدس مقام کے احترام کا بھی طریقہ سکھایا کہ کہا کہ اپنی جوتیاں اتار دو. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم مسجد یا کسی ایسی جگہ جائیں جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہو، انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جوتے اتار دینا پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اور وہ جو وادی تھی وہ طویٰ تھی اور اس کے مغربی جانب کوہ طور تھا، جہاں پر اس لیے آپ بہت جگہ قرآن میں پڑھیں گے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ نبوت عطا کی گئی. تو وجہ یہی ہے کہ وہ وادی طویٰ اور کوہ طور ایک ہی جگہ پر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بتایا کہ یہ دنیا فانی ہے، دائمی گھر یعنی ہمیشہ کا گھر آخرت کا ہی گھر ہے جو ہمیں یقیناً قائم ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر شخص کو بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے. اللہ رب العالمین یہ خبر ہمیں کیوں دے رہے تھے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، اور وہ وہی پیغام لے کر آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. مدینے والے اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر پہنچایا کہ وہ باتیں جو تم چھپاتے ہو، وہ باتیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ سچے ہیں اور وہ سچا پیغام لے کر آئے ہیں، تم ان باتوں کو چھپاتے ہو، حالانکہ تمہارے نبی جنہیں میں نے بھیجا تھا وہ بھی وہی پیغام لے کر آئے تھے جو محمد لے کر آئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اپنے دل کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا بلکہ اللہ کی فرما برداری کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی محبت سے پکارا. یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17 سے 20 میں ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے جس میں میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور اس میں مجھے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. یعنی یہ وہی لاٹھی ہے جسے میں اچھی طرح پہچانتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایسے لگتا ہے کہ اپنے جذبات کے اظہار میں وہ بہت جلدی کرنے والے تھے اور ایک بات کے جواب میں ڈھیر سارا آنسر کرنے والے تھے. اسی لیے جب ہم وہ سفر پڑھیں گے جس میں خضر علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم مجھ سے سوال نہ کرنا اور میں جانتا ہوں کہ تم صبر نہیں کر سکو گے، تو اگر ہم اس کو یہاں سے ریلیٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں بات سمجھ آ جائے گی.
اور اللہ تعالیٰ دیکھیں شخصیتوں کو بھی ڈسکرائب کرتا ہے. نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں الگ الگ اللہ کے پسندیدہ مخلوق ہیں، پر سب کی کوالٹی، سب کے بات کرنے کا طریقہ، سب کے باتوں کو سمجھنے کا طریقہ، سب کو اللہ کو آنسر کرنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں ڈیفرنٹ تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبیوں کے اتنے ڈیفرنٹ نبیوں کا ذکر کر کے یہ بھی بتایا کہ الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہو سکتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ترین بندے ہو سکتے ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جو جلد باز ہوں گے، کچھ ہوں گے جو بہت پیشنس کے ساتھ کام کریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی باتیں لمبی بولتے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی باتیں چھوٹی بولتے ہوں گے. تو یہ چیزیں انسان کی شخصیت کا حصہ ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک چیز جو سارے انبیاء میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار، اللہ پر توکل کرنے والے اور اپنے رب کے حکم کو بجا لانے والے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی شخصیت کیسی بھی ہو، لیکن اس کے اندر فرما برداری اللہ نے ان بلٹ کر رکھا ہے. وہ فرما بردار ہر صورت میں ہو سکتا ہے، اور اس کی فرما برداری کو چینلائز بھی کیا جا سکتا ہے. انر ہارٹ کہیں نہ کہیں اس کے اندر فرما برداری ہوتی ہے، جسے باہر نکالنا ہماری ذمہ داری ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جلدی جلدی آنسر کر دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جسے میں ٹیک لگاتا ہوں، اور میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں اس سے، اور میں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں اس کے ذریعے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اے موسیٰ اسے نیچے ڈال دے. چنانچہ ان کے ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 19 ہے. یہ ایک عظیم معجزہ تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سے کلام کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو دکھلایا تھا. موسیٰ علیہ السلام اگر پہلے اس معجزے کو دیکھتے تو شاید ان کے لیے اس معجزے کو سمجھ پانا بھی مشکل ہوتا، لیکن وہ اس سے بھی بڑا معجزہ اور حیرت انگیز معجزہ. لیکن معجزہ کتنا بھی بڑا ہو، اگر آپ اس میں آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں، اگر آپ اس میں مخاطب ہیں، اگر آپ کو حیثیت دی جا رہی ہے، تو وہ ان معجزوں پر انسان کو یقین آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے پکارا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات معنی رکھتی تھی، پر اس سے بھی زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ جس نے مجھے آواز لگائی ہے وہ مجھے میرے نام سے جانتا ہے. اور نام سے جاننا، نام سے اپنے آپ کو مخاطب کیا جانا کسی غیر جگہ، غیر لوگوں کے منہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ خوشی عطا فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا ہمیں سکھایا کہ اگر آپ کو کسی سے اپنائیت جتانی ہے تو اس کے نام کا بار بار استعمال کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت سکھائی ہمیں. اللہ نے کتنی بار موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، اور ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے کہ اللہ نے بار بار، آپ دیکھیں چھوٹا کوئی بچہ ہوتا ہے تو ہم اس کے سامنے بھی اس کے نام سے بولتے ہیں. تو پھر کیا چاہیے، ہے نا، اگر عثمان نام ہے تو کیا چاہیے عثمان کو یہ پسند ہے تو ہم بار بار اس کا نام ریپیٹ کرتے ہیں. اور ہم جتنی بار اس کا نام ریپیٹ کرتے ہیں وہ بچہ آپ سے اتنا ہی زیادہ مانوس ہوتا ہے، اسے اپنی امپورٹنس اچھی لگتی ہے، پتہ چلتا ہے. اور وہ بھی وہ رب کائنات جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اپنی زبان سے، اپنی آواز میں موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ ڈر گئے. اور دوسری جگہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا عصا ہے اسے پھینک دو، پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرف پھنکار رہا ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا. یعنی اتنا ڈر کے تیزی سے بھاگے کہ پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا سانپ تھا. اور اس کی جو حیت تھی، یعنی جسمانی جو مطلب اس کا سائز تھا، وہ اتنا بڑا، اور اس کے بڑے بڑے دانت مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہا تھا. اب اتنا موٹا سانپ اور اتنی تیزی سے چلے تو انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ ایسی چیز جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا اس سے وہ بھاگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر پکار کر کہا، یا موسیٰ اقبل ولا تخف انک من الآمنین، اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو امن والا ہے. پھر نام پکارا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا رکے تو اللہ نے کہا
خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو، ہم اسے اس کی پہلی صورت میں دوبارہ لے آئیں گے۔ اور پھر وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا تو وہ دوبارہ سے عصا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور نشانی عطا فرمائی کہ اللہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم فرعون کی طرف جاؤ، فذانی کا برہاننا من ربکا، یہ دونوں نشانیاں لے کر تم ربکا الی فرعون وملئہ، یہ دونوں نشانیاں لے کر تم اپنے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا مشکل وقت تھا، وہ مصر تو جا رہے تھے پر ان کے گمان میں فرعون سے ملاقات کرنا نہیں تھا، وہ مصر اپنے وطن اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ رہے تھے، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس پلان ہو کہ میں چپکے سے خاموشی کے ساتھ چلا جاؤں گا اور اپنے بھائی اور اپنی بہن اور اپنی ماں کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا۔ لیکن یہاں پر ایک الگ ہی سچویشن ان کے سامنے کریٹ ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور اللہ نے 2 معجزات انہیں عطا فرمائے، اور اب اللہ کا حکم یہ تھا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور اس کے درباریوں کی طرف جاؤ۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پوزیشن عطا فرمائی اور اس پوزیشن کے ساتھ ہی ذمہ داری بھی عطا فرمائی، ذمہ داری ایسی جس کے کرنے کا کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان میں سے ایک شخص میرے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے، سو مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھے مار نہ ڈالے، اور ہارون جو میرا بھائی ہے اس کی زبان بہت مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا اس کو میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجیے کہ وہ میری تصدیق کرے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم تمہارے بھائی سے تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو ہی غلبہ عطا کریں گے، سو ہماری نشانیوں کے سبب وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے، تم اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب رہو گے۔ جتنی بڑی قربانی ہوتی ہے، جتنا بڑا کام لینا ہوتا ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ اسی کے اعتبار سے وعدے بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے اعتبار سے انعامات بھی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام سے اتنا بڑا کام لینا تھا، تو پھر اللہ نے انہیں قبل از وقت ہی یہ بتا دیا کہ تم غالب ہو جاؤ گے، تم سرخرو ہو جاؤ گے، تاکہ اس یقین کے ساتھ وہ اپنے قدم اٹھائیں۔ حالانکہ انہیں دور دور تک اس کی کوئی چانسز نہیں دکھ رہے تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ پر مکمل توکل کرنے والے، انہیں یقین تھا کہ اللہ نے اپنی بات کو پورا کرنا ہے۔ دیکھیں، ہم نے یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کو ایک خواب دکھایا گیا جس کے ذریعے انہیں یہ خوشخبری دے دی گئی کہ تمہارا بیٹا ایک عظیم انسان بننے والا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گم ہو گئے، لیکن یعقوب علیہ السلام کو یقین رہا کہ میرا بیٹا جہاں کہیں بھی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن اس سے زیادہ کی خبر نہیں دی گئی کیونکہ انہیں اس سے زیادہ کوئی کام نہیں کرنا تھا۔ پھر اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو جتنی خبر دی گئی، پھر اس کے بعد ایوب علیہ السلام کو جو خبر دی گئی، تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو جس حساب سے کام لینا ہوتا ہے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ خوشخبریاں بھی پہلے عطا فرما دیتا ہے تاکہ رسول اس پر مکمل یقین کرے اور اس کے حساب سے اپنے قدم اٹھائیں۔ امت مسلمہ کے لیے بھی خوشخبریاں ہیں، خوشخبریاں آپ دیکھیں، لیکن چونکہ ریوارڈ اللہ کے پاس امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا ہے تو ان کے چیلنجز بھی بہت بڑے ہیں اور ان سے وعدہ بھی بہت دور کر لیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ ثانی لیا تھا تو لوگوں سے کہا کہ میرے لیے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، تو لوگوں نے کہا کہ ہم یہ آپ کے لیے کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے نا۔ تو مسلمانوں کو اس نہج پر تربیت دی گئی کہ وہ جو بھی کریں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کریں اور اس لیے کریں کہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائی جائے۔ اس کے درمیان میں انہیں بہت ساری نعمتیں مل بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی مل سکتی ہیں، یہ ہمیں کلیئر رہنا چاہیے۔ یہ کہیں بھی اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ تم اگر میرے راستے میں چلو گے تو میں تمہیں دنیا ہی میں تمام چیزیں عطا فرما دوں گا۔ حالانکہ اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن
وہ ایک اضافی نعمت ہوتی ہے۔ آخرت کا ہی اجر سب سے بڑا اجر ہے، جس کا وعدہ اللہ نے بار بار قرآن میں کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوشخبری اللہ نے پہلے قبل از وقت دے دی کہ تم ہی غالب رہو گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں میں کچھ چیزیں بہت کلیئر ہوتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تھا اور ان کو اپنی جان کا خطرہ تھا، یعنی وہ خوف میں تھے۔ تو انسان خوف محسوس کر سکتا ہے، اس میں انسان کی کمزوری یا انسان کا ڈرپوک ہونا نہیں ہوتا، بلکہ جو چیزیں آنے والی ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ اس کا یقین نہیں ہے اللہ پر، یہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پر یقین ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، پھر بھی خوف اس کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن خوف کی وجہ سے بیٹھ جانا، کونے میں چھپ جانا، اپنے کام سے منہ موڑ لینا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ خوف کو پھر دور کرتا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتا ہے اور پھر اپنے کام کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا کہ وہ زیادہ فصیح ہیں۔ لوگوں نے اس سے یہ استدلال لے لیا کہ موسیٰ علیہ السلام توتلے تھے، حالانکہ اس کی وضاحت کسی بھی حدیث اور کسی بھی مفسرین کے تفسیر سے نہیں ملتی، الا یہ کہ جو مطلب 80s اور 90s کی تفاسیر ہیں اس میں کہیں کہیں یہ بات مینشن ہے، لیکن تفسیر ابن کثیر اور اس طرح کی پرانی تفاسیر میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی باتوں کو بہت اچھے طریقے سے کسی کے پاس رکھ پاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو اپنی باتوں کو نہیں رکھ پاتے۔ تو ہو سکتا ہو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے جلد باز تھے، جذباتی تھے، تو اپنی باتوں کو کہنے میں ان کو لگتا ہو، حالانکہ وہ نبی ہیں، اللہ نے ان کی تمام کوالٹیز ان کو عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہو انہیں لگتا ہو کہ میں اپنی بات اچھے سے نہیں کر پاتا، لیکن میرا بھائی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ اسے بھی میرا مددگار بنا دیجئے۔ پر یہاں پر دیکھیں کہ ایک نبی ہے اور نبی کے بھائی ہیں، وہ اتنے دنوں سے نہیں ملے ہیں اپنے بھائی سے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایک عزت، ایک اکرام عطا فرما رہا ہے، اور وہ اس میں اپنے بھائی کو حصے دار بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ نیکیوں میں حصے دار بنانے سے ہماری پوزیشن نہیں کم ہو جاتی، ہمارے اجر میں اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں کر دے گا۔ اس لیے جب کبھی بھی آپ کو مجھے لگے کہ میرے اس کام میں کوئی اور میرا اگر معاون ہو جائے تو کام بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، تو اس میں کہیں پر بھی کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کا کام بہتر طریقے سے ہو، یہی ایک داعی کی ذمہ داری ہے، ایک داعی کا فرض ہے۔ اگر کسی بھی لمحے یہ احساس ہو جائے کہ جو سبجیکٹ میں پڑھاتی ہوں مجھ سے بہتر کوئی پڑھا سکتا ہے، تو آگے بڑھ کے وہ سبجیکٹ اس کو تھما دے، اللہ تعالیٰ کا کام بہتر طریقے سے ہو، یہ میری اور آپ کی کوشش ہے۔ یہ کوشش ہرگز نہیں ہے کہ میرا نام ہو جائے، میں کام کر لوں، اور نام بھی نہ ہو، خلوص بھی ہوتا ہے یہ سوچ کر کے کہ مطلب میں کیوں نہیں کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، پازیٹیو بات ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اس دعا سے، موسیٰ علیہ السلام کی اس سفارش سے ہمارے لیے بہت سارے راستے ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے وہ پوزیشن مانگی جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کا چاہنے والا کبھی اگر کوئی کسی کمپنی کا کسی کو سی ای او بنا رہا ہو تو وہ کہے گا اس نے مجھے میرے اندر قابلیت دیکھی ہوگی نا، تبھی تو بنا رہا ہے، یوں ہی تو نہیں بنا رہا ہوگا۔ حالانکہ چاہے اسے پتا ہو کہ مجھ سے بہتر کام کوئی دوسرا کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ کبھی اس کا نام نہیں لے گا۔ لیکن اللہ کے بندے، اللہ کا کام کرنے والے ایسے کمپٹیشنز نہیں کیا کرتے۔ اس لیے میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں میں، ہم اپنے کاموں میں، ہم اپنی ایکٹیویٹیز میں لوگوں کو اپنا ہم سفر بنائیں، لوگوں کی ٹیلنٹ کو پہچانیں، اور پھر ان کو انکریج بھی کریں، ان کو بتائیں کہ تم یہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہو، ہے نا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مانگا تھا، اللہ نے انہیں وہ عطا بھی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ میں جو دعا کی اسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري، تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے معاملے کو آسان کر دیجئے،
وحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجیے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سن سکے، سمجھ سکے، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرا وزیر، میرا معاون، میرا مددگار میرے کنبے میں سے بنا دیجیے، ہارون اخی، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے کہ اپنی کمزوری کا اعتراف، اپنے دل کی تنگی کا اعتراف اللہ رب العالمین کے سامنے کرے، اور سچے دل کے ساتھ کرے، اور معاملے کو آسان بنانے کا بھی۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آزمائشیں آئیں تو اللہ سے پہلے ہی اپنے آپ کو ڈال دیں کہ پروردگار میں اس آزمائش کے قابل نہیں، مولا مجھ سے کام لے لیجئے اور مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کتنی عقل مندی اور حکمت کے ساتھ اللہ سے وہ دعائیں کی جو ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے جانے کے لیے ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ ہمیں کہیں اسپیچ دینا ہو، ہمیں کبھی بڑوں کے سامنے بولنا ہو تو لگتا ہے دل بند ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے، لگتا ہے زبان میں گرہ لگ گئی ہے اور اب کوئی لفظ نہیں ادا ہوگا، اور وہ بھی ایسے کے سامنے بولنا ہے جا کے جہاں سے آپ ایک غلطی کر نکلے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری میں خاندانی معاملات کیسے کیے جائیں، فیملی میں جا کے کیسے بات کی جائے، اور ایسے لوگوں کے سامنے جو آپ کی شرارتوں کو، آپ کی نادانیوں کو، آپ کی زندگی میں بہت ساری غلطیوں کو جانتے ہوں، ایسے لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرنا اور ذمہ داری کے ساتھ پیش کرنا، اور پھر اس میں آنے والی چیزوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے، اس کے لیے یہ دعا مسٹ ہے، ضروری ہے۔ تو جب بھی خاندان میں آپ کو بات کرنی ہو تو اس دعا کو اپنے لیے لازم کر لیں کہ یہ دعا مانگ کر کے ہمیں لوگوں کے سامنے بات کرنی ہے۔ اور کنبے والوں کو وزیر بنانے کی دعا، یہ اتنی بہترین وصیت اور بہترین ہمارے لیے ذات راہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بہت اجر دے عالیہ باجی کو، جنہوں نے مجھ سے اس دعا کو شیئر کیا تھا اور کہا کہ آرزی آج سے ہم جب رب اشرح لی صدری پڑھیں گے تو یہ بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اپنے اہل میں سے وارثین عطا فرما دے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالیہ باجی کو بہترین بہو عطا فرمائی، جو کہ علم والی بھی ہے، عمل والی بھی ہے، اور الحمدللہ اس کے اندر کام کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ اللہ نے اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہیں، تو یہ پلان اللہ کرتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی اس لائق بنائے کہ وہ دین کا کام ہم سے بھی بہت بہتر طریقے سے کر سکیں۔ تو یہ دعا معمولی دعا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی کام لیا، ان کے بھائی سے بھی لیا، ان کی بہن سے بھی لیا، ان کی ماں سے بھی لیا۔ یہ پورا گھرانہ ہے جس سے اللہ رب العالمین نے ان کی استطاعت کے مطابق کام لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام یہ دعا مانگ کر وہاں سے لوٹتے ہیں، اور جس میں ان کے اپنے بھائی کی نبوت کی بھی کنفرمیشن مل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ان کو اپنے موسیٰ علیہ السلام کو اب ڈائریکٹ فرعون کی طرف جانا تھا، لیکن راستے میں اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے لینا تھا۔ وہ مصر کی طرف جاتے ہیں، پھر ہارون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فرعون بہت زیادہ متکبر اور فخر والا بادشاہ تھا، اور دھیرے دھیرے وہ اتنا زیادہ مغرور ہو گیا تھا کہ وہ خود کو رب کہنے لگا تھا۔ انا ربکم العالی، یہ اس کا بہت پسندیدہ جملہ تھا۔ وہ ہر ایک سے یہ کہتا تھا کہ تم سب کا سب سے بلند و بالا رب میں ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں اور اسے پیغام دیتے ہیں کہ میں آپ سے ملنے آیا ہوں، اور اس سے اجازت طلب کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ آپ سے ملنے آیا ہے، تو فرعون نہایت غرور اور تکبر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور انہیں تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام 10 سال بکریاں چرا کر محنت مشقت کر کے لوٹے تھے۔ جب وہ گئے تھے تو ایک پرنس تھے، اور جب وہ لوٹے تھے تو وہ ایک چرواہے، ایک مزدور تھے۔ دونوں کی حیت میں، دونوں کے رہن سہن میں کافی فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق ان کے جسم سے ظاہر بھی ہو رہا تھا۔
اور پھر وہ وہاں پہنچ کر ان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور تمہاری طرف مجھے اللہ نے اس حکم کے ساتھ بھیجا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو اور تم یہ مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن چونکہ فرعون پر تو اپنی بادشاہت کا غرور تھا، تکبر تھا، تو فرعون نے اسے یاد دلایا، تمہیں یاد ہے کہ ہم نے تم پر کیا کیا احسان کیا تھا، اور تم نے پھر حالانکہ تم اگر ہمارے پاس نہ ہوتے تو بنی اسرائیل کے غلاموں میں سے غلام ہوتے، اور پھر تم یہاں سے کیا کر کے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھے اللہ رب العالمین نے تمہیں دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں یہ آیات نازل فرمائی جس میں فرعون کا مکالمہ اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ درج ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ اگر تم یقین رکھنے والے ہو، فرعون اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہنے لگا کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگوں، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر رہا تھا اور دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ خود معبود ہے، اس لیے اس نے بھری محفل میں اعلان کیا انا ربکم العالی، تم سب کا سب سے بلند و بالا رب میں ہی ہوں۔ تو یہاں پر اس نے درباریوں سے کہا کہ اور میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی اس نے نبوت کا انکار کیا اور صرف نبوت کا ہی انکار نہیں کیا بلکہ اللہ کو رب العالمین ماننے سے بھی انکار کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اسے بتایا کہ عنقریب تمہاری طرف ایسی نشانیاں بھیجی جائیں گی جو تم دیکھو گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ وہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ اس کے باوجود فرعون اپنی مدہوشی میں بے ہوش تھا اور اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ اللہ نے اس کی طرف 2 رسول بھیجے ہیں اور وہ دونوں اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی کھلی چیز ہے تو لے آؤ۔ فرعون نے کہا اگر تم سچے ہو تو تم ہی پیش کرو۔ آپ نے اس وقت اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی جو اچانک زبردست اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ کھینچ نکالا تو وہ بھی اس وقت دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکیلا نظر آنے لگا۔ اب یہ 2 معجزے تھے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے سمجھنے کی ایک بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور جادو کا دور تھا۔ اس وقت کا علم جو پیک کا علم تھا وہ جادو کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو اس وقت کے اعتبار سے علم عطا فرمایا، کیونکہ آپ جب بھی کسی کے درمیان بات کریں گے تو ان کی لینگویج میں کریں گے تو انہیں بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اب اگر کوئی اسپینش بولنے والا ہو اور آپ وہاں جا کر کے اردو بولنے لگیں تو انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کو ان کی زبان میں سمجھانا ہوگا۔ سیم اسی طریقے پر ہر دور کا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے ان کے دماغی سطح کی ایک معیار ہوتا ہے کہ وہ کہاں تک بات کو سمجھتے ہیں اور کہاں تک بات کو وہ جا کر سوچتے ہیں۔ آج کے وقت میں اگر آپ اللہ کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سائنسی پہلو کو رکھ کر پھر اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سائنس کے تھرو اللہ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، بلکہ وہ سائنس کی لینگویج میں ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو اس پر آبجیکشن ہوتا ہے کہ سائنس سے پروف کرنے کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں، سائنس سے پروف کرنے کی اسلام کو واقعی کوئی ضرورت نہیں،
لیکن اللہ رب العالمین نے بھی وہ طریقے اپنانے کا حکم دیا ہے جس کے ذریعے اللہ کے بندے اللہ کی بات بہترین طریقے سے سمجھ سکے۔ اللہ اگر چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو بس اتنی سی بات کے ساتھ بھی بھیج سکتا تھا کہ فرعون کو جا کے دعوت دو کہ میں اس کا رب ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 ایسے معجزات عطا کیے جو اس وقت کے علمی اعتبار سے پیک کا علم تھا۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو کہا کہ اچھا یہ تو جادو ہے، تو میں بھی اپنے جادوگروں کو بلا لیتا ہوں، تم اس کے ساتھ ہی مقابلہ کر لینا۔ اور اس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ایک جگہ طے ہو گئی کہ اس جگہ وہ جادوگر بلائے گا اور پھر ان کے سامنے یہ تمام جو معجزات ہیں وہ رکھے جائیں گے۔ پھر اگر یہ ثابت ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزہ ہے وہ اللہ کا معجزہ ہے تو وہ سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اس یقین کے ساتھ اور اس خوشی کے ساتھ کہ اب یہ مقابلہ جب ہوگا تو اللہ کی بات سچ ثابت ہو جائے گی اور یہ سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے، اس بات پر راضی ہو گئے کہ ایک مقابلہ طے کیا جائے گا۔ کھلے میدان میں ایک مقابلہ رکھا گیا جہاں پر بڑے بڑے مصر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا کہ وہ آئیں اور اپنی جادو کو وہاں پر پیش کریں۔ جب بڑے جادوگر وہاں پر آئے اور انہوں نے جادو کو پیش کیا، یعنی کہ انہوں نے بہت سارے سانپ اس میدان میں چھوڑ دیے۔ اب یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی حکمت ہے، یہ کوئی فیری ٹیل نہیں ہے، یہ ایک حقیقی بات ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ تاریخ بعد میں لکھی گئی، مذہبی کتابوں کے تھرو لکھی گئی۔ تاریخ کا جو سب سے بڑا سورس آف وہ ہے، مطلب اس کو اکٹھا کرنے کا سورس ہے، وہ سب سے بڑا مذہبی کتابیں ہیں، چاہے وہ تورات ہو، چاہے انجیل ہو، اور چاہے وہ وید پران ہو۔ ہسٹری آج بھی اس مذہبی کتابوں سے لے کر کے لکھی گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ان تمام چیزوں کا ذکر تورات میں ہے، انجیل میں ہے، اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے یہ تمام باتیں قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ خبریں ہیں جو غیب کی باتیں ہیں، اور اللہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنوا رہا ہے اور اس کی اصلی حقیقت بتا رہا ہے، اور اس میں جو چیزیں ایڈ ہوئی تھی اس کو صاف کر رہا ہے، اور جو بالکل پیور ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو یہ جادو تھا کہ سانپ نکال دیا جائے، کسی چیز کے ذریعے لوگوں کو یہ اس وہم میں ڈالا جائے کہ ان کے چاروں طرف سانپ گھوم رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کا بڑا ورژن موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس کی جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ سانپ ہی بڑے انداز کا انہیں دیا گیا، کیونکہ جو جادوگر تھے وہ تبھی سمجھ پاتے اس جادو کو۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور چیز ہوتی، کیونکہ وہ سانپ کیسے نکالتے ہیں، کون سا جادو کرتے ہیں، کون سا منتر پڑھتے ہیں، تب جا کے یہ چھوٹے چھوٹے سانپ نکلتے ہیں، وہی تو اس کی حقیقت کو جانتے تھے، اور تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے سانپ پورے میدان میں بھاگنے دوڑنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا اور وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، اور اس نے ان سارے سانپوں کو نکل لیا۔ جادوگروں نے کیوں سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کون سا منتر پڑھنے کے بعد یہ والا کام کیا جا سکتا ہے، اور لوگوں کو ایلیوژن میں کتنے بڑے تک کا سانپ، کتنے سائز کا سانپ انہیں دکھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جس سانپ کو دیکھا ان کے اوپر کوئی جادو نہیں ہو سکتا تھا، وہ بغیر جادو کے وہ سانپ دیکھ رہے تھے، اور وہ اتنی بڑے سائز کا دیکھ رہے تھے، تو وہ جادو کے پیک کو جانتے تھے، وہ جادو کی طاقت کو جانتے تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے جو اللہ کا ہے، اور یہ کوئی اور طاقت ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اس معجزے کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس لیے جادوگروں نے اس حقیقت کو سمجھا اور فوراً انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ جادو نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزہ ہے، اور ہم سب ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر۔ اب فرعون چیخنے لگا اور کہا کہ یہ جادوگر بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، اور یہ تم سب کی ملی بھگت ہے، کیونکہ جب
کوئی بھی اپنے وہ خود لاتا ہے کچھ لوگوں کو اپنی طرف سے بات کرنے کے لیے، لیکن جب آپ اس کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، اپنے دلائل بتاتے ہیں، تو بعض دفعہ ان کے سپورٹ کے انسان بھی آپ کی طرف ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، یہ الزام لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے ان کے پر جادو کر دیا، آپ نے ان کو اپنی باتوں میں پھنسا لیا، آپ نے اپنی باتوں سے ان کو بھی اپنی طرف کر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ سچائی اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، اور جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ سچائی کو پرکھنا جانتے ہیں، جو حقیقت پسند ہوتے ہیں، جو انصاف کرنا جانتے ہیں، تو وہ سچائی، حقیقت پسندی اور صحیح اور غلط میں فرق کر لیتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اس لیے ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی باتیں جیسی ہیں ویسی ہی لوگوں تک پہنچا دیں، ہمیں اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی کم یا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ بعد کے علماء میں یہ فتنہ آ گیا کہ اگر یہ بات امت کو بتا دی گئی تو وہ فتنے میں پڑ جائے گی، انہیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں جتنا پیکج دیا تھا پورا کا پورا لوگوں کے سامنے رکھنا تھا۔ اب جن کے پاس حق کی پہچان ہوتی وہ اسے لے لیتے، جن کے پاس نہیں ہے وہ تب بھی نہیں لیں گے اور اب بھی نہیں لیں گے۔ تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ ہم اپنی کلاس کو یہاں پر ختم کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین طریقے سے اپنے کلام کو سمجھنے کی اور نبیوں کی ان تمام حکمتوں کو، نبیوں کی زندگی سے یہ جو اتنے سارے لیسن ملتے ہیں ہمیں، ان تمام کو سمجھنے کی نہ صرف صلاحیت دے، بلکہ جب زندگی میں ہمیں اس سے سبق لینے کا کوئی بھی موقع پڑ جائے تو ہمیں وہ اسباق یاد آ جائیں، وہ سچویشن یاد آ جائے، وہ حالات یاد آ جائیں جس میں ہم اپنے نبیوں کے قصے سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اب میں انشاءاللہ تعالی دعا پڑھ لیتی ہوں، اور آپ میں سے جس کو اپنی بات رکھنی ہوگی وہ رکھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔